बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। पैगंबर के क़ससुल अंबिया की सीरीज़ आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं और आपको बहुत पसंद भी आ रहे हैं। तो आज हम आपको बताएंगे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में। आपको मालूम है कि कौम समूद का ताल्लुक़ अरब के कदीम तरीन अक़वाम में से था। कौम आद के बाद ये दूसरी कौम है जो सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ हुई। कुरान के नज़ूल से क़ब्ल इस कौम के किस्से अहले अरब में ज़बान ज़द आम थे। ज़माने जahलियत के अशार और खुतबों में इसका कसरत से ज़िक्र भी मिलता है। कौम समूद का मस्कन शुमाल मगरिब का वो इलाका था जिसे आज भी अल हिज्र के नाम से मौसूम किया जाता है। अल हिज्र कौम समूद का सदर मकाम था। वहाँ हज़ारों एकड़ रकबे में वो संगीन इमारतें भी मौजूद हैं जिन्हें कौम समूद के लोगों ने पहाड़ों में तराश कर बनाया था, और हिजाज के तिजारती काफ़िले इनके आसार कदीमा के दरमियान से गुजरा करते थे। अल्लाह ताला ने कौम आद की तरह कौम समूद को भी तमाम नेमतों से मालामाल किया हुआ था। माल से घर भरे हुए थे, इन्हें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ऐसे खूबसूरत बागात जिन्हें देखकर तबीयत खुश हो जाए। बागों के नीचे जो नहर बहती थी, इनका पानी आईने की तरह साफ था। खूबसूरत और मजबूत मकानात थे। अल्लाह ताला ने कौम समूद को ऐसा फ़न भी दिया था कि वो पहाड़ों को तराश कर बेमिसाल और बेनज़ीर मकानात बनाया करते थे। इन मकानात को जो देखता हैरत से दंग रह जाता था। पत्थरों में से नए नए नक्श व निगार और खूबसूरत जालियां भी बना दिया करते थे। चट्टानों के जिगर से वो बेल बूटे उगाए कि जैसे बहार के मौसम में फूल निकल उठते हैं। शहर में सरसब्ज़ व शादाबी भी खूबसूरत थी, और ये शादाबी देखकर ये गुमान होता था कि जैसे बाहर का मौसम है। आसमान पानी बरसाता था, ज़मीन गल्ला उगलती थी, बागात में फल और मेवे नज़र आते थे। कौम समूद रिज़्क़ में मालदार, औलाद में माला माल थी। खेती बाड़ी से खूब तरक्की होती थी। दुनिया इनके लिए जन्नत बन गई थी। ऐशो आराम की हर सहूलत इन्हें मैसर थी। मकानात की बुलंदी पर नए नए नक्शो निगार देखकर इंसानी अकल हैरत में पड़ जाती थी। ये नक्शो निगार इंसान नहीं बना सकता, ज़रूर किसी जिन या देवता का काम है, जिन या देव का काम है। लेकिन ये हकीकत थी कि ये सब फ़न इंसान का था। कौम समूद इस फ़न में मुश्ताक थी। कौम समूद की नाफरमानी। ऐसी ऐसी नेमतें हासिल हो जाने पर कौम समूद को चाहिए था कि वो अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र करते वो कम ही होता, लेकिन नेमतें मैसर आने पर सरकश और नाफरमान बने थे। अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें ज़रूर खाते थे, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत से दूर भागते थे। इसकी ज़मीन पर चलते फिरते थे, कूदते थे, मगर हर एक लम्हे को भी इसके आगे ना सर झुकाते थे, ना कभी झूठे मुँह से अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते थे। कौम समूद को अपने माल का नशा था, ताकत और क़ुव्वत पर नाज था। इन्हें अपनी ज़िंदगी पर बहुत भरोसा था और वो इस बिना पर अपने हाल में मगन थे। वो ये भूल गए थे कि जिस ताकत पे वो फलते हैं, फूलते हैं और ख़ुद को खुशनसीब समझते हैं, वो सब अल्लाह ताला ने इन्हें अता की हैं, जिससे इन्हें ये इज़्ज़त और दौलत दी है। ये सब कुछ इसके हाथों में है। वो बड़ा ज़बरदस्त कुदरत वाला है। अगर वो ना चाहे तो इनमें जो ताकत है लम्हे भर में ख़त्म हो सकती है। बड़े बड़े आलीशान महल, खूबसूरत रंग बिरंगी कोठियाँ ज़मीन बोस हो जाएंगी, बागात और खेतियाँ ख़त्म हो जाएं, नहरें और चश्मे खुश्क हो जाएं। वो कौम गफलत में डूबी हुई थी और समझते थे कि ये सब हमेशा रहेगा और वो कभी नहीं मरेंगे, और ना कभी इनके महल, बागात, चश्मे इनसे जुदा होंगे। वो ये ख्याल करते थे कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर जो पानी में डूबी थी, इसकी वजह थी कि वो जंगलों और वादियों में रहती थी। अगर वो बुलंद पहाड़ों पर घर बनाकर रहते तो कभी भी पानी में डूब कर न मरते। मैदान में रहने का यही नुकसान है, इंसान पानी में डूबकर मर भी सकता है। हम लोगों ने पहाड़ों को तराश कर अपने रहने के लिए मकान बनाए और इनमें रहते हैं। हमारी कौम के लोगों की मजबूत और बुलंद इमारतें हैं, इसलिए हम तक मौत ना पहुंच सकेगी। हमारे महलात ऐसे हैं कि इनमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता।
حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں نے بھی مضبوط اور بلند عمارتیں بنائی ہوئی تھیں، اس کے باوجود مضبوط اور بلند عمارتیں انہیں نہ بچا سکیں، موت وہاں بھی پہنچ گئی تھی۔ بتوں کے غلام، ایسی قوم کی بے وقوفی ہی کہی جا سکتی ہے جس نے بادشاہت عطا کر کے ہر چیز ان کے قبضے میں دی اور اپنے اصل معبود کی بندگی سے نکل گئے تھے اور بتوں کی بندگی کرنے لگے تھے، پتھر کے بنے ہوئے بتوں کے غلام بن گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو عزت دے کر اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، ان پر طرح طرح کے احسان کیے، انعامات کی، ان پر برسات کی، اپنی رحمت اور برکت کے دروازے کھولے تھے، مگر وہ نافرمان، سرکش، جاہل اور بیوقوف بن کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ بیٹھے تھے۔ ایسے بتوں کی پوجا کرتے تھے جو کہ ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ ان بتوں کے آگے جھک کر ان سے مانگتے تھے، وہ طاقتور ہو کر کمزوری کی اطاعت کرتے تھے۔ لوگوں کی امیدیں، اللہ تعالیٰ نے اس بھٹکی ہوئی قوم کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے انہی کی قوم سے ایک نبی بھیجا جس کا نام صالح تھا۔ وہ بہت ہوشیار، عقل مند اور نیک تھے، لوگوں کو ان سے بڑی امیدیں تھیں۔ وہ خوب سمجھتے تھے حضرت صالح علیہ السلام بڑے ہو کر خوب ترقی کریں گے، ان کی بھی دیگر لوگوں کی طرح شاندار کوٹھیاں ہوں گی، کوٹھیوں کے نزدیک باغات ہوں گے، نوکر چاکر کثرت سے ہوں گے جو ان کی خدمت میں مصروف رہیں گے۔ ان کے والد عبید بھی یہ سمجھتے تھے کہ ان کا یہ ہونہار بیٹا اپنی عقل مندی سے نام پیدا کرے گا اور مال و دولت بنائے گا، جب گھر سے نکلا کرے اس کے آگے پیچھے خادموں کی قطار ہوا کرے، لوگوں اس کی شان دیکھ کر دنگ رہ جایا کریں۔ وہ سوچتے تھے کہ میں جس قدر خوش نصیب ہوں جسے ایسا بیٹا ملا ہے، وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، انہیں قوم سمود کا پیغمبر بن کر قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنا ہے، قوم کو روشنی میں لانا ہے۔ ان سے بڑھ کر کون سی عزت دولت ہو سکتی تھی؟ حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ، حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو بت پرست ترک کرنے کی غرض سے اپنی قوم کے پاس آئے اور انہیں سمجھانے کی غرض سے کہا، اے قوم، تمہارا معبود اللہ ہے، تمہیں چاہیے کہ صرف اس کی عبادت کرو، کیونکہ وہی ذات ہے جس کی پرستش کی جائے۔ اپنی مرادیں مانگو، اللہ کے آگے جھکو، جھک کر اسی سے مانگو اور اس پر بھروسہ کرو۔ امیر آدمی جنہوں نے اپنی زندگیاں جانوروں کی بنا لی تھیں، جہاں کھاؤ پیو عیش کرو، ناچو گاؤ، ناچ گانوں سے رغبت رکھنا، پتھروں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرنا، ان سے مانگنا، انہیں حضرت صالح علیہ السلام کی یہ تعلیم اچھی نہ لگی، اس لیے وہ غصہ ہوئے اور نوکروں سے پوچھا، یہ کون ہے اور کیا کہتا ہے؟ نوکروں نے بتایا، صالح خود کو اللہ تعالیٰ کا رسول کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہاری بھلائی اور ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، لہٰذا تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، کیونکہ تمہارا رب اللہ ہے، اور اس کی عبادت کرتے ہوئے اس سے مانگو اور اس پر بھروسہ کرو، اللہ کے سوا کسی کے آگے سر کو نہ جھکاؤ۔ امیر لوگ یہ سن کر خوب ہنستے اور بڑے تکبر سے بولتے، یہ کیسا رسول ہے؟ نہ اس کے پاس کوئی محل ہے، نہ اس کے پاس باغات ہیں، نہ نہریں ہیں اور تالاب ہے، کبھی کوئی غریب آدمی بھی رسول ہوا ہے؟ غریبوں کو بہکانا، حضرت صالح علیہ السلام کی تبلیغ سے قوم سمود کے دو ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ غریب لوگوں پر ان کی باتوں کا اثر ہوا اور وہ ایمان لے آئے۔ ان کے ایمان لانے پر امیر لوگوں کو تشویش ہوئی کہ ایسا نہ ہو اس طرح لوگ ایمان لاتے رہے تو جماعت گھٹ جائے گی، اور ایمان لانے والوں کے پاس وہ سمجھانے لگے، تم لوگ صالح پر کیوں ایمان لے کر آئے ہو؟ اس کی اطاعت کیوں کرتے ہو؟ وہ ہم جیسا ہی انسان ہے، جس طرح ہم کھاتے پیتے ہیں وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، پھر تم کیوں ان کی اتباع کرنے لگے؟ تمہاری اس بات کو کیا سمجھیں کہ تم ایسا نہ کرو، ان کی اطاعت کر کے سراسر نقصان میں رہو گے۔ تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، ان کی باتیں عقل میں نہ آنے والی باتیں ہیں، تم کو مر کر مٹی میں مل جاؤ گے، پھر تم کیسے زندہ ہوگے؟ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ جب تم مٹی میں مل جاؤ گے اور گل سڑ جاؤ گے، پھر کیسے پیدا ہو سکتے ہو؟ حضرت صالح بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہے، کیونکہ اس کی باتوں میں آتے ہو، تمہاری عقلوں پر ہم افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جو انسان ایک بار مر جائے
پھر ہم اسے دوبارہ زندہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم سوالے کی اس من گھڑت بات کو مت آؤ، انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہوگا۔ تم ایسے جھوٹ پر ایمان لے آئے ہو، لیکن ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں سمجھاتے تھے، دیکھو تم بتوں کی پوجا کرنے سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ ہی تمہارا حقیقی معبود ہے اور اس کے آگے سر کو جھکاؤ۔ اس پر قوم سمود غصے میں آ جاتے تھے، انہیں یہ ہرگز گوارا نہ تھا کہ جن پتھروں کی وہ بتوں کو وہ معبود سمجھ کر پوجتے ہیں، انہیں کوئی ان کی عبادت سے روکے۔ اے صالح، تم بچپن میں بہت ذہین تھے، تمہاری ذہانت کو دیکھتے ہوئے سب سمجھتے تھے کہ تم بڑے ہو کر خوب ترقی کرو گے۔ جب کہیں سے گزرو گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ فلاں کا بیٹا ہے۔ اس وقت تمہارے والد کا سر فخر سے بلند ہو جائے گا۔ مگر میرے بیٹے کی کتنی عزت ہے، مگر ہمیں اب افسوس ہوتا ہے کہ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم سے جو ہوشیاری اور عقل مندی میں کم تھے، وہ آج تم سب سے بڑے آدمی بن گئے ہیں اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کے مقابلے پر تم نے فقیری اختیار کر لی۔ تمہاری ماں نے تمہیں کتنی امیدوں سے پالا اور پرورش کی کہ تم بڑے ہو کر ان کا مضبوط سہارا بنو گے، ان کے دکھ درد میں کام آؤ گے، لیکن تمہیں دیکھ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ تم نے اپنی ماں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور انہیں کس قدر صدمہ ہوا ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس سے گزرتے اور ان کا مذاق اڑانے کی غرض سے کہتے کہ اللہ صالح کے باپ پر رحم کرے، اس کا ہونہار بیٹا کیسا برباد ہوا ہے۔ آج کا پارٹ ہم یہیں ختم کریں گے، نیکسٹ پارٹ میں آپ سے ملتے ہیں۔ اگر آپ کو قصص الانبیاء کی سیریز اچھی لگ رہی ہے تو ہمیں لائک شیئر ضرور کریے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ قصص الانبیاء کیسی لگ رہی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔